اللہ رسول نے رائے کو قبول کیا، بڑی اچھی رائے ہے، کس کو بھیجا جائے؟ تو اب لازمی چیز ہے، اللہ کے رسول کی نیابت کا حق سب سے بڑا کس کو تھا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق جائیں۔ لوگوں نے کہا ان کو بھیجے ابو بکر کو۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد سب سے بڑی دشمنی مکے والے مجھ سے کرتے ہیں، کیونکہ شروع سے آخر تک آپ کا ساتھ رہا اور ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ، تو تم سے ایسے ہی چڑھے ہوئے ہیں، ہماری بات تو دیکھ کر کے ماننے والے لوگ تو نہیں مانیں گے، اس لیے ان کا بھی عذر اچھا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول ہمت والے عمر ہے ان کو بھیجو، یہ جائیں گے تو صحیح کر کے لوٹیں گے، عمر کو بھیجا جائے۔ چلو بھائی، اللہ کے رسول فرمایا عمر تم جاؤ۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ حکم سے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ چھپ چھپا کر کے ہجرت رات کو کیے ہیں، لیکن میں عمر ہوں، میں چھپ کے تو ہجرت نہیں کیا۔ جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو پہلے گھر گیا، اسلحہ لیا، تیر اور تلوار لیا اور تھیلا بھر کر کے تیر بھر لیا اور آیا لکار کر کھانے کعبہ کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہو کر کے میدان میں آیا، او مکے والو یہ عمر ابن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے اور ایک تلوار ہاتھ میں ہے اور تھیلیاں جو ہیں بھری ہوئی ہیں تیر سے اور ترکش ہاتھ میں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آ کے عمر کو روک لو، لیکن یاد رکھنا عمر کو نہیں روک سکو گے، تم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے عمر کو روکے، اگر تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو عمر کو آ کر کے روکے، اللہ کی قسم اگر کوئی آیا تلوار جب تک ٹوٹ نہ جائے کسی کو قریب نہیں آنے دوں گا، پھر اس کے بعد تیر چلانا شروع کروں گا۔ لاکسن میں تو ایسا للکارا کہ مکے والے کوئی، تو اب آپ ذرا بتائیں میں تو اس طرح سے ان سے دشمنی مول لے کر کے آیا ہوں، میں جاؤں گا تو کہاں بات مانیں گے، ان کا بھی عذر درست تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے مناسب عثمان بن عفان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امانت دار ہیں، با اثر ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آدھا مکہ ان کے خاندان کا ہے، مکے والے اگر کچھ زیادتی بھی کرنا چاہیں گے تو ان کا خاندان ان کو بچائے گا۔ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے، عثمان بن عفان کو بھیجا گیا، وہاں گئے، تو قصہ تو بڑا طویل ہے لیکن جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ جو عبرت کی چیز ہے، ابن سعد کی روایت، طبقات ابن سعد کی روایت، عثمان بن عفان کی جو ازار تھی وہ ٹخنے کے اوپر تھی، نصف ساق، کہاں تک؟ آدھی پڈلی۔ اب کیسے بتائیں گے اس کو؟ ہے کوئی آدھی پڈلی والا؟ دکھا دو تاکہ دکھ سمجھ میں آ جائے۔ آدھی پڈلی ہے، کافی اونچی آدھی پڈلی۔ مکے والوں نے کہا حضرت دیکھو یہ تو ناک کٹا دیا تم نے، مسلمان ہو جانے کے بعد لوگ کہیں گے دیکھو اتنا غریب ہو گیا کہ پورے نیچے تک اس کا کپڑا نہیں، چونکہ کپڑا وہ تو زمین پر لٹکتا رہے اس بار۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا یہ تو بہت بڑی توہین کی بات ہے، ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹ گئی اور لوگ کہیں گے بڑا غریب ہو گیا ہے۔ عثمان بن عفان نے کہا غریب نہیں ہو گیا ہے، لیکن ہمارے نبی کی یہ سنت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، غور سے سننا، نبی کہیں اور ہیں اور عثمان بن عفان کفر کے مرکز میں ہیں، قریش مکہ میں ہیں، کفار مکہ کے درمیان ہیں، لیکن وہاں کیا کہتے ہیں؟ غریب نہیں ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کیسے ہے؟ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اپنی یہ آدھی ٹانگ والی ازار اتار دو اور میری ازار پہن لو، دیتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں نے کہا تاکہ عزت برقرار رہے، تو کہا کہ نہیں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا ایسا کرو
اپنی والی بھی رکھو، جب تک ہمارے یہاں ہو میری والی پہن لو یہاں کے فیشن کے مطابق، اور جب جانا تو اس کو نکال کر کے اپنے نبی کے پاس ان کے جیسے پہن کے جانا۔ اللہ اکبر، یہ تھی سنت کی حفاظت۔ کہا اے کافرو سن لو، ہاکذا رأیت ازار حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب جس سے محبت کیا اللہ کے رسول کی ازار ایسے ہی تھی جیسے میں نے پہنا ہے۔ رہی بات یہاں وہاں کی تو کان کھول کر کے سن لو، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے کہ تمہارے آ رہا ہو تو تمہارے جیسا پہنوں اور نبی کے پاس جاؤں تب نبی کا جیسے پہنوں، نہیں، ہم نے جس سے محبت کیا ہے جیسے اس کے سامنے اس کی سنت پر عمل کرتے اس کے پیٹھ پیچھے کافروں تمہارے یہاں بھی ویسے ہی ہم سنت پر عمل کریں گے۔ یہ تھی سنت کا اعتبار، سنت کی اہمیت ان کے نزدیک تھی۔